السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک کہانی رکھیں گے، باپ کی دعا سے بیٹے اونچے رتبے پر پہنچ گیا۔ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے باپ کی دعا سے بیٹا اونچے رتبے پر پہنچ گیا۔ رتبہ کیا ہوتا ہے؟ ہائی لیول پہ پہنچ گیا۔ باپ کی دعا سے بیٹا اونچے رتبے پر پہنچ گیا۔ یہ اس آدمی کا تذکرہ ہے جس کی روزمرہ کی زندگی عیش و عشرت سے بالکل خالی تھی۔ وہ معاشی تنگی کا شکار تھا۔ وہ دن میں جو کچھ بھی کماتا اپنے بوڑھے والد کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا۔ اس کا معمول تھا کہ دن میں کام کی تلاش میں نکل جاتا اور جو کچھ بھی آمدنی ہوتی لے کر گھر واپس آ جاتا اور اپنے بوڑھے والد کے سامنے رکھی ہوئی میز پر رکھ دیتا۔ اس کے خیال کے مطابق اگر وہ خود اپنے ہاتھ سے یہ روپیہ اپنے والد کی طرف بڑھاتا تو اسے لینے کے لیے لا محالہ والد کا ہاتھ بھی آگے بڑھتا۔ اس لیے وہ والد کے ہاتھ کا اپنی طرف بڑھنا اپنے والد کی شان میں گستاخی سمجھتا تھا۔ دراصل وہ یہ سب کچھ اپنے بوڑھے والد کے احترام و اکرام میں کرتا تھا۔ وہ جب بھی والد کے سامنے اپنی آمدنی لا کر رکھتا، والد کی زبان سے یہ دعا نکلتی: الہ العالمین، میرے بیٹے کو قرآن کریم سکھلا دے اور اسے قرآن کریم کا عالم بنا دے۔ بیٹے کی عمر کوئی 20 سال ہو چکی تھی۔ وہ رات دن محنت و مشقت کے ذریعے حصول رزق کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے کام سے واپس گھر لوٹ رہا تھا کہ اتفاق سے اس کی ملاقات ایک عالم دین سے ہو گئی۔ عالم دین اسی کے شہر کا رہنے والا تھا۔ شہر کے لوگ فتویٰ کے لیے اسی عالم کا رخ کرتے تھے کیونکہ اسے علم فتویٰ میں کمال حاصل تھا۔ عالم دین نے نوجوان سے دریافت کیا: ان دنوں تم کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا: حصول رزق کے لیے کوشاں ہوں۔ عالم دین نے فرمایا: کیا تم عالم دین نے فرمایا کیا تم تعلیم و تعلم کے لیے ہفتہ میں ایک دن مجھے دے سکتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا: یقیناً میں ہفتہ میں ایک دن آپ کو دے سکتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ تعلیم و تعلم سے مجھے دلی سکون ملے گا۔ نوجوان نے عالم دین کی خدمت میں ہفتے میں ایک بار حاضر ہونا شروع کر دیا اور کسب فیض کرنے لگا۔ تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ وہ نوجوان ایک محنتی اور ذہین طالب علم کی شکل میں سامنے آیا۔ ایک عرصہ تک وہ تعلیم حاصل کرتا رہا۔ وہ علم کے حصول کا شیدائی تھا۔ اس کا بیشتر وقت پڑھنے میں گزرتا تھا۔ قرآن کریم سے اسے خصوص شغف تھا۔ وہ بتدریج علم حاصل کرتا چلا گیا۔ پہلے اس نے BA کیا اور پھر MA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے والد کی دعائیں اس کے رب نے سن لی تھیں۔ اب اس کی آخری منزل PhD تھی۔ اس نے اپنا مقالہ کا موضوع سوچنا شروع کیا۔ اسے اپنے والد کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ اسے قرآن کا عالم بنا دے۔ پھر اس نے قرآن کریم کی تفسیر کو اپنا مقالہ کے لیے منتخب کیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگی۔ وہ دن بھی آ گیا جب اس نے یونیورسٹی کے حکام کو اپنا تھیسس پیش کر دیا۔ طالب علم کے لیے وہ دن بڑا اہم ہوتا ہے جب اس کا حتمی امتحان ہوتا ہے۔ جیوری کے ارکان بیٹھے ہیں۔ طالب علم گویا کٹہرے میں کھڑا ہے۔ اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، باس مواسا ہوتا ہے۔ جیوری کے ارکان دوسرے کمرے میں جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہیں۔ آج اس نوجوان کو بھی اس کی محنت کا صلہ ملنے والا تھا۔ وہ صبح سویرے ہی مکالمے کے حال میں پہنچ گیا۔ اس کے دوست و احباب بھی موجود تھے۔ جیوری کے ارکان تشریف لائے۔ اس نے نظر اٹھا کر
ان کی طرف دیکھا۔ اس کی حیرت کی انتہائی نہ رہی کہ جویری کے ارکان میں وہ شخصیت بھی شامل تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسے علم کے حصول کی طرف توجہ دلائی تھی، اور وہ اس کے لیے اولین اساتذہ میں سے تھے۔ جویری کے ارکان نے اپنی نشستیں سنبھالیں۔ عموماً طالب علم سے لمبی بحث ہوتی ہے، وہ کئی گلاس پانی پی جاتا ہے، مگر یہ کیا؟ اس کے استاد اٹھے، انہوں نے کوئی سوال جواب کیے بغیر اپنے مایہ ناز شاگرد کا ہاتھ پکڑا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، میں شروع دن سے اس نوجوان میں علم کا شوق دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑی محنت سے قرآن کریم کی تفسیر پر اپنا مقالہ لکھا ہے۔ میں اسے بغیر نقد و نظر PhD کی ڈگری دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم سب کو اس کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ نوجوان نے اپنے استاد کا فیصلہ سنا تو بے اختیار رو دیا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، اللہ رب العزت کے حضور شکرانے اور عجز کے آنسو تھے۔ یہ کوئی معمولی ڈگری نہ تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ یہ اس کے والد گرامی کی دعائیں تھیں جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھیں۔ استاد نے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پرنم تھیں۔ آپ رو رہے ہیں؟ وہ بولے، ہم تو آپ کی عزت و تکریم کر رہے ہیں، کیا یہ وقت رونے کا ہے؟ نوجوان کہنے لگا، اس وقت مجھے اپنے مرحوم والد کی دعا یاد آ رہی ہے جو وہ بارہا میرے لیے کیا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ تھی، الہ العالمین میرے بیٹے کو قرآن کریم سکھلا دے اور اسے قرآن کریم کا عالم بنا دے۔ نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے قرآن کریم کے علم کی بدولت اسے اس قدر عظیم مقام و مرتبہ پر فائز فرما دیا۔ یہ تھی کہانی۔ آج کی ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک، شیئر، سبسکرائب، کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تھی۔ تو آج اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور کہانی میں دوسری ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم۔